آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کا فرقہ پرست عناصر نے طے کر رکھا ہے۔ ایک طرف حکومت تلنگانہ اور پولیس لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے ممکنہ کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف فرقہ پرست عناصر چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں جس سے ہندو مسلم نفرت۔ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں، جو ضلع رنگا ریڈی میں شامل ہے، الکاپور چورستے پر ایک مسلم کیب ڈرائیور کو دوسرے مذہب سے متعلق نعرے نہ لگانے پر نہ صرف کیب کو نقصان پہنچایا گیا، بلکہ ڈرائیور سید لطیف الدین سے 6,500 روپے کی رقم بھی چھین لی گئی۔ 6 اشرار پر مشتمل ٹولی نے ان کی کار کو روک کر ایسے نعرے لگانے کے لیے کہا جو کوئی بھی اچھا اور سچا مسلمان نہیں لگا سکتا۔ سید لطیف الدین نے کسی طرح سے اپنی کار کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے ان غنڈوں کے چنگل سے بچنے کی کوشش کی، مگر 2 ویلرز پر ان بدماشوں نے پیچھا کیا اور ان پر حملہ کیا۔ مقامی افراد کے پہنچ جانے پر وہ اشرار وہاں سے فرار ہو گئے۔ لطیف الدین نے 100 نمبر پر ڈائل کیا، مگر ان کے مطابق پولیس دیر سے پہنچی۔ MBT کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے فوری اس مقام پر پہنچ گئے اور لطیف الدین کے ساتھ نارسنگی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ انسپکٹر نارسنگی پولیس اسٹیشن نے اس بات کا تیقن دیا کہ بہت جلد ان بدماشوں اور سماج دشمن عناصر کو جو لا اینڈ آرڈر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ نارائنا انجینئرنگ کالج کے ایک عہدیدار کا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ اشوک ریڈی نامی نارائنا کا یہ عہدیدار اس وقت بری طرح سے جھلس گیا تھا جب 19 اگست کو ABVP کا ایک کارکن سندیپ اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر پرنسپل کے روم میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایک طالب علم کے سرٹیفکیٹس اس کے حوالے نہ کیے جائیں تو وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے گا۔ اگرچہ کہ اس کی دھمکی تھی، مگر بدقسمتی سے پرنسپل کے روم میں ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا، جس سے حادثاتی طور پر سندیپ کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور ساتھ ہی اشوک ریڈی بھی جھلس گیا۔ 17 دن بعد وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکے۔ بعض تعلیمی اداروں کی جانب سے طلباء پر ظلم و زیادتی کی شکایتیں بھی زیادہ موصول ہو رہی ہیں۔ وقت پر فیس ادا نہ کرنا، طلباء اور طالبات پر دوسرے طلباء کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہے، کلاس سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف جونیئر یا ڈگری کالج ہی میں نہیں بلکہ نرسری تا KG کی سطح پر بھی ہو رہا ہے۔ بیشتر پرائیویٹ سکولز طلباء سے منمانی فیس وصول کر رہے ہیں۔ فارم 3,000 تا 5,000 رجسٹریشن کے لیے 5 تا 8,000 روپے ایڈمیشن فیس کے نام پر 30,000 سے 50,000 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فیس کے نام پر کم از کم 5,000 روپے فی طالب علم وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ نرسری اور KG کے بچوں سے کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ان بچوں کی سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسکولز انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر سیکیورٹی فیس لے رہے ہیں تو وہ ہر بچے کا اپنے ادارے کی جانب سے انشورنس بھی کروائیں، کیونکہ کئی اسکولز اور کالجز میں طلباء حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ علاج و معالجہ کے لیے اخراجات ان کے والدین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بچوں کا انشورنس کروایا جائے تو یہ بوجھ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بیشتر اسکولز اور کالجز دراصل کروڑوں روپے کی رقم حاصل کر کے بینکوں میں فکس ڈپازٹ کرتے ہیں اور ان کی سود کی رقم سے اخراجات ادا کرتے ہیں، اور بعض نے طلباء سے حاصل کی گئی رقم سے کروڑوں روپے کی جائیدادیں خریدی ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ کا بدلہ لے لیا اور اس مرتبہ پاکستانی ٹیم سے محمد نواز ایک نئے ہیرو کے طور پر منظر عام پر آئے۔ بابر اعظم، جو پوری سیریز میں بیٹنگ میں ناکام رہے، کپتان کی حیثیت سے انہوں نے نواز کو ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کیا۔ چونکہ ہندوستانی ٹیم انتظامیہ کے پاس نواز سے متعلق کوئی پلاننگ نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں رن بنانے سے روک نہ سکے۔ نواز اور رضوان کی 73 رن کی پارٹنرشپ نے میچ کو ہندوستان سے چھین لیا۔ ہندوستانی ٹیم نے بہت اچھا مظاہرہ کیا، مگر پہلے میچ کے ہیرو پانڈیا اس مرتبہ زیرو ثابت ہوئے۔ وراٹ کوہلی اپنے روایتی فارم میں نظر آیا اور انہوں نے بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ان کی رننگ بٹوین دا وکٹ غیر معمولی تھی، انہوں نے ایک رن کو 2 رن میں بدل دیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ بابر اعظم جب بہترین فارم میں تھے، کوہلی آؤٹ آف فارم میں تھے، اور اب کوہلی اپنے فارم میں واپس آئے ہیں تو بابر اعظم ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ نائب کپتان رضوان نے ہمیشہ کی طرح اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تک وہ 192 رن بنا کر ٹورنامنٹ میں سر فہرست ہیں اور کوہلی 154 رن بنا کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ حیدرآباد کے ممتاز مجاہد قوم خالد حسین کا
4 सितंबर को इंतकाल हो गया। बेलौस खिदमत गुजारों में इनका शुमार होता है। वो मौलाना गौस खामोशी मरहूम के शागिर्द थे। इब्राहिम सुलेमान सेठ, गुलाम महमूद बनातवाला, खमरुल इस्लाम और अहमद जैसे कौमी सतह के कायदीन के रफ़क़ा में इनका शुमार होता था। बाबरी मस्जिद के मुकाम पर शीला नियाज हो या बाबरी मस्जिद की शहादत, दोनों मौक़ों पर खालिद हुसैन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और मुजाहिद हाशमी की तरह ये भी जेल की तकालीफ बर्दाश्त की है। मिल्लत के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले खालिद हुसैन को ना तो सिले की परवाह थी, ना सताइश की तमन्ना। वो एक मुखलिस इंसान और हकीकी मानों में रहनुमा थे। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर मुजाहिद हाशमी, अब्दुल सत्तार मुजाहिद, लियाकत अली हाशमी और अरशद मुबीन ज़ुबैरी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।